رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی۔ السلام علیکم، کیسے ہیں سب داستان بنی اسرائیل کے ساتھی؟ الحمدللہ، ابھی تک ہم پڑھ چکے ہیں کہ کس طرح سے بنی اسرائیل کو بیبیلونین کیپٹیوٹی سے رہائی ملی، وہ کس طرح یہودیہ پہنچے، اور حضرت عزیر علیہ السلام نے 458 قبل از مسیح میں یہودی قوم کے تمام اہل خیر اور صلاح کو ہر طرف سے جمع کر ایک مضبوط نظام قائم کیا۔ پھر حضرت نہمیہ علیہ السلام نے شہر پناہ تعمیر کی اور بیت المقدس کو پھر سے یہودی مذہب و تہذیب کا مرکز بنایا۔ مگر وہ کچھ لوگ جنہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کی اصلاح اور تجدید سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، وہ شمالی فلسطین اور سامریہ کے اسرائیلی تھے۔ اس طرح یہودیوں اور سامریوں کے درمیان بغض اور عداوت اور بڑھ گئی۔ پھر کچھ سو سال کے عرصے میں تقریباً 338 قبل از مسیح میں گریکس ایز اے سپر پاور دنیا کے نقشے پہ نمودار ہوئے اور ایرانی سلطنت کو زوال ہوا۔ تقریباً 332 قبل از مسیح میں سکندر اعظم کی فتوحات اور پھر یونانیوں کے عروج سے یہودیوں کو کچھ مدت کے لیے ایک سخت دھچکا لگا۔ تقریباً 323 قبل از مسیح میں سکندر اعظم کی وفات ہوئی اور اس کی وفات کے بعد اس کی سلطنت جن 3 حصوں میں تقسیم ہوئی، ان میں سے شام کا علاقہ اس سلوکی سلطنت کے حصے میں آیا جس کا دارالخلافہ اور پایا تخت یعنی انطاکیہ تھا۔ یونانیوں کے دور عروج کو تاریخ جس نام سے یاد کرتی ہے وہ ہے ہیلینسٹک پیریڈ۔ یہ ہیلینسٹک پیریڈ تقریباً 338 سے 63 قبل از مسیح تک قائم رہا۔ سکندر اعظم کی یونانی سلطنت کی 3 منقسم سلطنتوں میں سے جو سلیوسڈ امپائر یعنی کہ سلوکی سلطنت شام کے علاقے پر محیط تھا، اس کا فرمانروا انٹوکس ثالث نے سن 198 میں فلسطین پر قبضہ کر لیا۔ یہ یونانی فاتح جو مذہباً مشرق اور اخلاقاً اباحیت پسند تھے، یعنی کہ اپنی شریعت سے الٹا چلنے والے تھے، یہودی مذہب اور تہذیب کو سخت ناگوار محسوس کرتے تھے۔ انہوں نے اس کے مقابلے میں سیاسی اور معاشی دباؤ سے یونانی تہذیب کو فروغ دینا شروع کیا، یعنی ان کا پرپس یہ تھا کہ وہ اپنی تہذیب کو یہودیوں کے اندر اجاگر کریں، اور خود یہودیوں میں سے ایک اچھا خاصا عنصر ان کا اعلیٰ کار بن گیا، مطلب انہی کے یہودیوں ہی کے کچھ بندے ان کے لیے کام کرنا شروع ہو گئے، اور اس خارجی مداخلت نے یہودی قوم میں تفرقہ ڈال دیا۔ ایک گروہ نے یونانی لباس، یونانی زبان، یونانی طرز معاشرت اور یونانی کھیلوں کو اپنا لیا، اور دوسرا گروہ سختی سے اپنی یہودی تہذیب پر قائم رہا۔ تقریباً تاریخ کے مطابق 175 قبل از مسیح میں انٹوکس چہارم تخت نشین ہوا۔ اس نے پوری جابرانہ طاقت سے کام لے کر یہودی مذہب اور تہذیب کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ اس نے 167 قبل از مسیح میں بیت المقدس میں زبردستی بت رکھوائے اور یہودیوں کو مجبور کیا کہ ان کو سجدہ کریں۔ اس نے قربان گاہ پر قربانی بند کرائی۔ اس نے یہودیوں کو مشرکانہ قربان گاہوں پر قربانیاں کرنے کا حکم دیا۔ اس نے ان سب لوگوں کے لیے سزائے موت تجویز کی جو اپنے گھروں میں توراۃ کا نسخہ رکھیں یا اس کے احکام پر عمل کریں یا اپنے بچوں کے ختنے کرائیں، لیکن یہودی اس جبر سے مغلوب نہیں ہوئے۔ ان کے اندر ایک زبردست تحریک اٹھی جو تاریخ میں مکابی بغاوت کے نام سے مشہور ہے۔ اگرچہ اس کشمکش میں یونانیت زدہ یہودیوں کی ساری ہمدردیاں یونانیوں کے ساتھ تھیں، اور انہوں نے عملاً مکابی بغاوت کو کچلنے میں انطاکیہ کے ظالموں کا پورا ساتھ دیا، لیکن جو عام یہودی تھے ان میں حضرت عزیر علیہ السلام کی پھونکی ہوئی روح دینداری کا اتنا زبردست اثر تھا کہ وہ سب مکابیوں کے ساتھ ہو گئے، اور آخرکار انہوں نے یونانیوں کو نکال کر اپنی ایک آزاد دینی ریاست قائم کر لی۔ یہ جو مکابی بغاوت تھی یہ اسی سال میں شروع ہوئی جس سال میں بیت المقدس میں بت رکھوائے گئے تھے۔ یہ مکابی بغاوت جو کہ 167 سے 141 قبل از مسیح کے عرصے پر محیط ہے، اسے مکابین ریوولٹ بھی کہا جاتا ہے۔ اب جو ریبیلینز تھے انہوں نے جودہ مکابین کے
انڈر کمانڈ لڑائی کی، وہ یہ عرصہ تقریباً 167 سے 160 قبل مسیح کے درمیان آتا ہے، جس پہ انہوں نے یروشلم پر دوبارہ قبضہ کیا، ٹیمپل کلیئر کیا۔ اس کے علاوہ جو قربان گاہیں تھیں، جو یہودی مشرک قربان گاہوں کے اوپر قربانی کیا کرتے تھے، اس کو واپس اس کی ری ڈائریکشن اس کی اپنی قربان گاہوں پر آئے۔ اس کے بعد جو کچھ سلیوسڈ اتھارٹی تھی، جو سلوکی حکومت کچھ علاقوں میں تھی، وہ دوبارہ سے ری اسٹیبلش ہوئی۔ ظاہر ہے ان کا بھی آگے سے ریزیلینس آئی۔ یہ عرصہ تقریباً 160 192 قبل مسیح کے درمیان ہے۔ جوداس مکابین نے پھر گیو اپ نہیں کیا، وہ دوبارہ سے ایفرٹ کرتے رہے اور انہوں نے پھر سے اٹانومی باڈی اپنی ڈیولپ کی، اور اس چیز کے ڈیوریشن میں ان کو 152 سے 141 قبل مسیح کا ٹائم لگا۔ پھر فائنلی انہوں نے 141 قبل مسیح میں ہائیسٹ پرائزڈ کو اپوائنٹ کیا، اور اس کے بعد ان کی ہیسمونین ڈائنیسٹی کا آغاز ہوا۔ کچھ علاقے جو ابھی بھی سلوکی حکومت کے انڈر تھے، وہ سلوکی حکومت کے ویسل کے طور پہ کام کرتے رہے، یعنی کہ ان کی پپٹ حکومت ان میں کچھ میں رہی۔ لیکن فائنلی پھر آہستہ آہستہ 110 قبل مسیح میں انڈیپینڈنٹ ہیسمونین ڈائنیسٹی جو ہے نا، وہ ڈیولپ ہوگی، مطلب مکمل طور پہ مقابی حکومت، ایک آزاد حکومت قائم ہو گئی، جس کو کہا جاتا ہے کہ ہسمونین خاندان جو تھا اس کی زیر قیادت اب انہوں نے حکومت بنا لی علاقے کے اندر نا۔ تو یہ جو ہیلینسٹک پیریڈ تھا، جو 312 قبل مسیح سے 110 قبل مسیح تک جاری رہا، اس کے بعد اب وہاں پر اس علاقے میں ہیسمونین ڈائنیسٹی سٹارٹ ہو گئی، جو تقریباً 110 قبل مسیح سے 63 قبل مسیح تک جاری رہی۔ یہ نہایت وسیع حدود ریاست تھی۔ ریاست کی حدود پھیل کر رفتہ رفتہ اس پورے رقبے پر حاوی ہو گئے جو کبھی یہودیہ اور اسرائیل کی ریاستوں کے زیر نگی تھے، بلکہ فلسطیہ کا بھی ایک بڑا حصہ اس کے قبضے میں آ گیا، جو حضرت داؤد و سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بھی مسخر نہیں ہوا تھا۔ سورہ اسراء آیت نمبر 6 انہی واقعات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ اس کے بعد ہم نے تمہیں ان پہ غلبے کا موقع دیا اور تمہیں مال اور اولاد سے مدد دی اور تمہاری تعداد پہلے سے بڑھا دی۔ سورہ اسراء آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو تم نے بھلائی کی تو وہ تمہارے اپنے ہی لیے بھلائی تھی، اور برائی کی تو وہ تمہاری اپنی ذات کے لیے برائی ثابت ہوئی۔ پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے دوسرے دشمنوں کو تم پر مسلط کیا تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں، اور مسجد یعنی بیت المقدس میں اسی طرح گھس جائیں جس طرح پہلے دشمن گھس گئے تھے، اور جس چیز پر ان کا ہاتھ پڑے اسے تباہ کر کے رکھ دیں۔ مکابیوں کی تحریک جس اخلاقی اور دینی روح کے ساتھ اٹھی تھی، وہ بتدریج فنا ہوتی چلی گئی، اور اس کی جگہ خالص دنیا پرستی اور بے روح ظاہر داری نے لے لی، یعنی کہ وہ دنیا کی طرف پھر سے مائل ہونا شروع ہو گئے۔ آخرکار ان کے درمیان پھوٹ پڑ گئی، اور انہوں نے ہشمونی خاندان کے زیر قیادت رہنے کی بجائے انہوں نے خود رومی فاتح پومپی کو فلسطین آنے کی دعوت دی کہ وہ ان پہ حملہ کریں اور ان کو ہشمونین ڈائنیسٹی سے آزاد کرائیں۔ رومنز اس وقت اپنے عروج پر تھے، تو فائنلی انہوں نے خود جو رومی فاتح پومپی تھا اس کا دھیان اپنے ملک کی طرف کروا دیا۔ یہ تقریباً 63 قبل مسیح میں اس نے بیت المقدس پر قبضہ کر کے یہودیوں کی آزادی کا مکمل طور پر خاتمہ کر دیا۔ لیکن رومی فاتحین کی یہ مستقل پالیسی تھی کہ وہ مفتوح علاقوں پر براہ راست اپنا نظم و نسق قائم کرنے کی بجائے جو مقامی حکمران تھے ان کے ذریعے انڈائریکٹلی اپنا کام نکلواتے تھے، یعنی کہ وہ ایک پپٹ حکومت بناتے تھے۔ اسی لیے انہوں نے فلسطین میں اپنے زیر سایہ ایک دیسی ریاست قائم کر دی جو تقریباً 63 قبل مسیح سے لے کر 324 عیسوی تک جاری رہی، یعنی کہ ایک کلائنٹ اسٹیٹ آف رومن بن کے رہ گیا یہ فلسطین کا علاقہ، رومیوں کی موکلی حکومت۔ فلسطین میں بنی اسرائیل کا اقتدار ختم ہو گیا اور ایک پپٹ حکومت قائم کر دی گئی، جس میں رومیوں کے زیر سایہ بنی اسرائیلی بادشاہ رومن لا بنی اسرائیل پر امپلیمنٹ کرتا تھا، اور بظاہر رول بنی اسرائیلی بادشاہ کا ہوتا تھا، لیکن تمام لا جو ہے وہ
رومنس کا چل رہا تھا۔ رومی حکومت کا پھیلاؤ اگلے 150 سال تک دوسرے دنیا کے علاقوں پر بھی جاری رہا۔ فلسطین کی یہ جو پپٹ حکومت تھی یہ تقریباً 40 قبل از مسیح میں ایک ہوشیار یہودی ہیرود نامی کے قبضے میں آئی۔ یہ ہیرود اعظم کے نام سے مشہور ہے۔ اس کی فرما روائی پورے فلسطین اور شرق اردن پر تقریباً 40 قبل از مسیح سے لے کر 4 عیسوی تک جاری رہا۔ اس نے ایک طرف مذہبی پیشواؤں کی سرپرستی کر کے یہودیوں کو خوش رکھا اور دوسری طرف رومی تہذیب کو فروغ دیا اور رومی سلطنت کی وفاداری کا زیادہ سے زیادہ مظاہرہ کر کے قیصر کی بھی خوشنویدی حاصل کی، یعنی اس نے زیادہ نقصان پہنچایا۔ دونوں کام جو کیے، مذہبی پیشواؤں کے ساتھ بھی سیٹل ڈاؤن رہا اور اس نے اپنے یہودی لوگ جو تھے ان کے اندر جو رومیوں کا کلچر تھا وہ بھی ابزارب کرا دیا، جس کی وجہ سے اس زمانے میں یہودیوں کی دینی و اخلاقی حالت گرتے گرتے زوال کی آخری حد کو پہنچ چکی تھی۔ رومنس کا یہ کلونیل رول پہلے حضرت زکریا علیہ السلام، پھر ان کے بیٹے یحییٰ علیہ السلام اور آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان پر مبعوث کیے گئے، جو ان کو ان کی بدعمالیوں پر وارن کرتے رہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام ہیکل سلیمانی کے چیف پریسٹ تھے، یا ان کی زبان میں مین کاہن تھے، اور انہی کے بیٹے تھے یحییٰ علیہ السلام جن کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز کیا تھا۔ ان دونوں انبیاء کا ذکر اللہ تعالیٰ سورہ مریم میں فرماتے ہیں۔ سورہ مریم آیت نمبر 2 سے میں ریڈ کر رہی ہوں۔ یہ ذکر ہے آپ کے رب کی رحمت کا جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی، جب اس نے اپنے رب کو چپکے چپکے پکارا۔ اس نے عرض کیا، اے میرے پروردگار، بلا شبہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور میرا سر بھڑک اٹھا ہے بڑھاپے سے، اور اے میرے پروردگار، میں تجھے پکار کر کبھی نامراد نہیں ہوا۔ مجھے اندیشہ ہے اپنے بھائی بندوں سے اپنے بعد، اور میری بیوی بانجھ ہے، تو مجھے خاص اپنے پاس سے ولی عطا کر۔ حضرت زکریا علیہ السلام اپنی عمر کا طویل عرصہ بے اولاد رہے، اور اس پرٹیکولر آیت میں وہ اللہ تعالیٰ سے اولاد کے لیے ریکویسٹ کر رہے ہیں، کیونکہ اس وقت وہ اس زمانے کے اندر کوئی ایک شخص بھی بنی اسرائیل میں ایسا نہیں پاتے تھے جو ان کے بعد ان کا جانشین ثابت ہو، یا جس کے اندر یہ صلاحیت موجود ہو کہ وہ ہیکل سلیمانی کا متولی بن سکے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی التجا اپنے خدا سے کی کہ انہیں ایک اولاد عطا کر دی جائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے دعائیہ کلمات کو قرآن میں اس طرح ذکر کرتے ہیں۔ سورہ مریم آیت نمبر 5، حضرت زکریا فرماتے ہیں، اے اللہ مجھے اپنے پاس سے ایک ولی عطا فرما جو وارث ہو میرا اور آل یعقوب کا، اور اے اللہ اس کو بنانا اپنا پسندیدہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا کی اس دعا کو شرف قبولیت بخشا اور ان کو ایک بیٹے کی بشارت دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مریم آیت نمبر 7، اے زکریا ہم تمہیں بشارت دیتے ہیں ایک بیٹے کی جس کا نام ہوگا یحییٰ، ہم نے اس سے پہلے اس کا ہم نام کوئی پیدا نہیں کیا۔ سورہ مریم آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں، ہم نے اس کو عطا فرما دی حکمت اور دانائی بچپن ہی میں، اور ہماری طرف سے محبت اور پاکیزگی اس کو عطا کی گئی، اور وہ بہت متقی تھا۔ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا اور خودسر اور نافرمان نہیں تھا۔ سلام اس دن پر جس دن کہ وہ پیدا ہوا، اور سلام اس دن پر جس دن کہ اس کو موت آئی، اور سلام اس دن پر جس دن کہ وہ دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ یہ ہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ اچھا، حضرت زکریا علیہ السلام جو کہ والد ہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام کے، ان کے پاس ایک اور اعجاز یہ ہے کہ ان کو کفالت سونپی گئی تھی حضرت مریم علیہ السلام کی۔ حضرت مریم علیہ السلام کا قصہ اس طرح سے ہے کہ جب حضرت مریم کی والدہ، جن کو قرآن پاک نے عمران کی بیوی کے نام سے مخاطب کیا گیا ہے، انہوں نے حضرت مریم کو کنسیو کیا ہے، تو انہوں نے اپنے دل میں یہ عہد کیا کہ میں جو میرا ہونے والا بچہ ہے اس کو اللہ کے لیے نظر کر دوں گی، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دین کی خدمت کے لیے ڈیڈیکیٹڈ ہوگا، اس سے کوئی دنیاوی کام نہیں لیا جائے گا، اس کو کوئی دنیاوی ذمہ داری نہیں سونپی جائے گی، اور وہ ہیکل کی خدمت کے لیے مختص ہوگا، ہیکل ہی کے اندر عبادت میں مشغول رہے گا، اور کسی قسم کے دنیاوی دھندوں سے، تجارت، لین دین، ان سب چیزوں سے الگ رہے گا، اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کے لیے اس کی عبادت میں ہیکل سلیمانی میں مشغول رہے گا۔ اس واقعے کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اس طرح فرماتے ہیں، جب عمران کی عورت کہہ رہی تھی کہ اے میرے اللہ، یہ جو بچہ میرے پیٹ میں ہے میں اس کو تیرے نظر کرتی ہوں، وہ تیرے ہی کام کے لیے ہوگا، تو میری اس پیشکش کو قبول فرما، تو سننے اور جاننے والا ہے۔ اس آیت میں مریم کی والدہ کو
عمران کی بیوی کہہ کر پکارا گیا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر جب اس کے ہاں لڑکی پیدا ہوئی تو اس نے کہا، اے میرے مالک، میں نے تو لڑکی پیدا کی ہے اور اللہ بہتر جانتا تھا جو اس نے پیدا کیا تھا، اور لڑکی لڑکے کی طرح نہیں ہوتی۔ خیر، عمران کی عورت نے کہا، میں نے اس لڑکی کا نام مریم رکھا ہے اور میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ اس کے بعد کیا ہوا انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے اگلی ایپیسوڈ میں۔ تب تک ملتے ہیں، جزاک اللہ خیر، اللہ